تو آج بکواس کر رہا ہے نا بند کمرے میں کیمرہ چلا کے کہ میرے اوپر توہین رسالت نہیں بنتی. میں بتاتا ہوں کیسے توہین رسالت بنتی ہے. تو نے سیدہ کو معاذ اللہ خطا پہ کہا, اس کا مطلب سیدہ کا دعویٰ خطا, دعویٰ خطا تو گواہ خطا. اگر گواہ خطا تو ان گواہوں میں حسن حسین بھی ہیں. اگر حسین گواہوں میں ہے تو پھر نبی کی حدیث کہاں گئی, حسین منی وانا من الحسین. تم نے سیدہ کی توہین نہیں, سیدہ کے گواہوں کی بھی توہین کی. سیدہ کے گواہ کی توہین سیدہ کی توہین نہیں, رسول کی توہین. ڈوب کے مر جا جن پہ نماز پہ درود پڑتا ہے. اسے پوچھو اس ملاؤن سے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اگر تو درود آل محمد پہ پڑھتا ہے تو اس آل میں سیدہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جسے نماز میں درود پڑھتا ہے معاذ اللہ ان کی خطائیں کہہ رہا ہے, اور اب اپنے جملے اپنے بیانات تبدیل کر رہا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ جملہ نہیں کہا تھا, میں تو خطا اجتہادی کہا تھا. ہم آل محمد کے لیے لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم وہ زبان تالو سے کھینچ لیں گے جو محمد کی بیٹی پہ بھونکے گی. ہم شیعوں کو تم نے دیواروں پہ کافر لکھا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو چپ کروایا. کچھ نہیں ہوتا, لکھنے دو, ہمیں اپنے ملک امن عزیز ہے. تم نے ہمارے جلوسوں کے رستے روکے ہیں, ہم پرامن رہے ہیں. تم نے ہمارے نوجوانوں کے جنازے ہمارے کاندھوں پہ اٹھوائے ہیں, ہم خاموش رہے. لیکن ہم اپنی ذات کی حد تک خاموش ہیں. جہاں نبی کی اولاد اور نبی کی بات آئے پھر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس بندے کا تعلق قطعاً سنیت سے نہیں ہے. سنی میرے بھائی جو ہیں وہ تو مذہب آل محمد کے اتنے قریب ہیں کہ وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اہل سنت جید علماء کرام نے اور بڑے بڑے گدی نشینوں نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی. اس کا مطلب ہے یہ تکفیریت اور ناسبیت کی روپ میں سنیت کی قمیض پہن کے آیا ہوا ہے. لیکن یہ قوم ہجوم نہ بنے, یہ قوم بنے. قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ 4 دن شور کریں اور 4 دن کے بعد آپ کو پتہ ہی نہ چلے, جیسے وہ سندھ کا ایک ملاؤن امام زمانہ کی گستاخی کرنے والے کو یہ قوم بھول گئے. 4 دن سوشل میڈیا پہ شور کرنے کے بعد پھر آپ ہی خاموش ہو جائیں. نہیں, ہمیں اس کا منطقی انجام چاہیے. 2 مطالبے ہیں ہمارے حکومت کے سامنے, 2 مطالبے ہیں. میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت سے پہنچ رہا ہوں. ہمارے 2 مطالبے ہیں, یا مناظرہ کرواؤ یا اس کا سر دو, یا ایک بار یہ جھگڑا سرے سے ختم کرو, اس کا شوق پورا کرو, اسے کو آئے. یہ بند کمرے میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے نا, تو ہمیں بتا تو دیکھ کہاں بیٹھا ہے یہ. ہمیں ایڈریس دے دے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, ہم آ جاتے ہیں. منڈی بہاؤدین تیرے شہر بھکی میں آنا ہے یا لاہور تاج پورے تیرے مدرسے میں آنا ہے, تو ہمیں ایڈریس تو بتا کہ ہم یہاں آئے. ہم آتے ہیں, کتابیں بھی تیری اٹھا کے لائیں گے. پھر ہم تجھ سے معافی لے کے نہیں آئیں گے, ہم تیری زبان لے کے آئیں گے. میرے وقت کا امام آنے والا ہے, ہم امام کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم ان بندوں پہ تو لعنت کرتے رہے جو 1400 سال پہلے تیری دادی کو دربار میں بلاتے رہے, اور وہ بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہا جس نے سیدہ کی توہین کی. پھر یا تو یہ قوم تبرہ چھوڑ دے یا پھر نصرت کے لیے تیار ہو. ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم مجمع میں صرف لعنت بے شمار کی عادی. ہمیں ایسے لوگوں کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا. یہ لوگ جو آج یہ جو برساتی مینڈک بول رہے ہیں کیونکہ امام کا ظہور قریب ہے. ابھی جس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے سورج کو گرہن لگا ہوا, دنیا موت کے خوف سے گھروں میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ساری تبدیلیاں تمہیں بتا نہیں رہی کہ کوئی آ رہا ہے. مریضوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ہاسپٹلوں میں. ڈاکٹر منتیں کر رہے ہیں کہ نہ لے کے آؤ. لوگوں نے جنازے چھوڑ دیے, مصافہ چھوڑ دیے. یہاں تک ظلم ہو گیا ہے کہ روضہ رسول کی جالیوں پہ سپرے کیا جا رہا ہے. کعبے کا طواف رک گیا ہے, حرم حسین کے دروازے بند ہو گئے. تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کام ہم نے کیا ہے؟ نہیں,
उन्होंने मखलूक पे अपने दरवाजे बंद कर दिए। जाओ अब हमसे बेहतर कहीं कोई पनाहगाह मिलती है तो ढूंढ के दिखा। ये वो वक्त था जब हमने अपना मजहब मनवाना था, ये वो वक्त था जब हमने अपना अकीदा मनवाना था। या मुसल्ले पे खाके शिफा रखना छोड़ दो, या फिर खाके शिफा पे यकीन करना शुरू कर दो। मेरे इमाम का फरमान है कि खाके शिफा मौत के अलावा हर चीज का इलाज। या तो घर में अब्बास का अलम लगाया ना करो, या फिर उस पर यकीन रखो। अगर याकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें मिल सकती हैं तो तुम्हें अलम के फरेरे से शिफा नहीं मिल सकती। क्या सोच के तुम घरों में बैठ गए दबक के? मौत से कौन बचाता है? ये वक्त था जब ये देखिए कितना अकीदे की एक खतरा आया तो अकीदे खुल के सामने नहीं आ गए। मस्जिदों को ताले, सफे खींच ली गई, दरवाजे बंद कर दिए गए, इमाम बारगाह बंद कर दिए गए। ये है अकीदा, बस इतना अकीदा। एक झटका आया है, सिर्फ एक झटका, और मखलूक अल्लाह से भी पीछे हो गई, मौला से भी पीछे हो गई। ये वक्त था जब हमने अपना अकीदा मनवाना है। अपने अकीदों को पुख्ता करो, यकीन करो कि ज़हूर बिल्कुल करीब है। किसी भी वक्त तुम्हारे कान में सदा आ जाएगी कि तुम्हें मेहंदी बुला रहा। मेरे सामने कोई मुझे मां की गाली दे, मैं कत्ल करने पे आ जाऊं, और लोग नबी की बेटी को गाली देते रहे। हमारा मुतालबा है, हम पुरअमन कौम है, हमने अपने नौजवानों को बहुत मजबूर से रोका हुआ है। हम इस घर के मामले में मरने मारने पे आ जाते हैं। इसने तौहीन पे तौहीन की, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यहां हुकूमत मुनाजरे का बंदोबस्त करे। अगर हुकूमत मुनाजरे का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो उस मलाउन को जल्द अज जल्द सजाए मौत दी जाए। गुस्ताखे ज़हरा की इस दुनिया में रहने की गुंजाइश नहीं है। डूब के मर जाओ बगैर, तो तुम्हारे अंदर की नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई। 4 घंटे तुमने दरबार में खड़े किए रखा मोहम्मद की बेटी। तुम्हारे अंदर की हसरतें अभी भी पूरी नहीं हुई। तुमने मोहम्मद की बेटी की छत गिराई, तुमने रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया। जिस दरख्त के नीचे बैठ के रोती थी तुमने वो दरख्त काट दिया। जिस छत के नीचे बैठ के रोती थी तुमने वो छत गिरा दी। वल्लाबा हुसैन, हमने इस कौम के डर की वजह से तुम्हें ज़हरा के मुसाहिब नहीं सुनाए। हम तुम्हें सैयदा के मुसाहिब सुना देते, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है। तुम दीवारों में टकरे मारते। हम तुम्हारे डर से मजमे में सैयद बैठे होते हैं, सैयदादियां मजमे मजलिसों में होती हैं। थोड़ा सा भी सख्त मुसाहिब पढ़ दिया जाए, अगले दिन सैयदों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। ना करें जी, इतना सख्त ना पढ़ा करें, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। 1400 साल के बाद बतूल के बेटे से बर्दाश्त नहीं होता। और हिम्मत नहीं, हुसैन की सामने देख रहा था और मां का हाथ चेहरे पे। हमने तो सैयदा के मुसाहिब पढ़े ही नहीं कि इन मुसलमानों ने कितना जख्मी किया था मोहम्मद की बेटी को। इतनी सताई हुई थी, नमाजों में बद्दुआएं देती रही। रहमत लिल आलमीन की बेटी थी, नमाजों में बद्दुआएं दी हैं रसूल की बेटी। हर घर में बेटी है, हर घर में बहन है। इससे बड़ा जुमला मेरे पास मुसाहिब का नहीं है। मैं ये जुमला पढ़ के भी मिंबर छोड़ दूं ना तो तुम्हें रात तक रोना चाहिए इस जुमले पे। इससे बड़ा जुमला मेरे पास कोई नहीं। इतना सताया था इन्होंने मोहम्मद की बेटी को, तहज्जुद की नमाज में कहती थी, मेरे अल्लाह मुझे मौत तारी कर दे।
میرے اللہ میں مرنا چاہتی ہوں، میرے اللہ اب زہرا کو زندگی اچھی نہیں لگی۔ یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ بی بی نے کہا کہ میرے بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ مصیبتیں کوئی اتنی بڑی آئی ہیں، ہم سے پڑی نہیں گئی۔